السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اسرائیل نے فلسطین پر حملے بڑھا دیے، بیت المقدس میں ایک حصے پہ آگ لگا دی۔ حماس نے بھی جوابی کارروائیوں میں اسرائیل پر راکٹ داغے۔ حماس نے ایران اور حزب اللہ سے مدد طلب کر لی۔ مسلمانوں کے 57 اسلامی ممالک میں سے صرف چند ممالک نے اسرائیل کی بربریت کے خلاف آواز بلند کی۔ OIC کے اجلاس میں بھی صرف زبانی کلامی کی گئی اور فلسطین پر ہر سال کی طرح اس سال بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں بمباری اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، آپ ملکی اور غیر ملکی حالات سے واقف رہ سکیں۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں ایک حصے پہ آگ لگا دی۔ فلسطینی شہریوں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں تقریباً 20 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کے وزیر صحت نے دیا ہے کہ ابھی تک 20 افراد اس تشدد میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 7 بچے عورتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان شہداء میں زیادہ تر جوان شامل تھے۔ تو اسرائیل نے اپنے حملے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان میں بڑھا دیے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں اسرائیل کی عدالت نے شیخ جزیرے پر یہ حکم دیا تھا کہ وہاں پر علاقے خالی کیے جائیں تاکہ یہاں پر یہودی آباد کاریاں کی جائیں۔ تو اس کے خلاف فلسطینی احتجاج کر رہے تھے۔ تو گزشتہ دنوں اسرائیل کی فوج نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ان کے ظلم کی یہ آخری حد تھی کہ انہوں نے مسجد میں نمازیوں پر ظلم ڈھائے۔ یہ یہودیوں کا آخری حربہ تھا جو انہوں نے مسلمان پر اٹھا دیا ہے۔ اب مسلمانوں کا فرض ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ اب یہودیوں کو، اسرائیل کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اسرائیل کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ایک جزیرہ ہے، قدیم جزیرہ شیخ جزیرہ ہے، وہاں پر فلسطینی عرب مسلمانوں کے گھروں کو خالی کروایا جائے تاکہ وہاں پر اسرائیلی یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ یہ وہ یہودی اسرائیل، یہ یہودی آباد کاریاں امریکہ سے آئی ہیں جنہیں وہاں پر آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 170 گھر گرائے جا چکے ہیں اور وہاں پر تقریباً 385 فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ اسرائیل کا مقصد بیسیکلی وہاں پر یہی تھا، وہ ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ فلسطینیوں کو اس جزیرے سے باہر نکالا جائے۔ تو جمعے کے دن لیلۃ القدر کی رات جب مسلمان عبادت کر رہے تھے، اسرائیل کی ظالم فوج فلسطینیوں کے مسجد اقصیٰ میں گھس کر وہاں پر ان پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنی اس ظلم میں تمام حدیں پار کر دی۔ تقریباً 295 افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں اس تشدد میں۔ تو اس تشدد کے بعد حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغے، تقریباً 7 حملے کیے انہوں نے اسرائیل پر اس کی جوابی کارروائی میں۔ تو اسرائیل نے بھی دوبارہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے پر آگ لگا دی۔ اس آگ لگانے کے بعد جو یہودی آباد کاریاں تھیں جہاں پر اسرائیل کے لوگ بستے تھے، انہوں نے وہاں پر جھنڈے نکال کر جشن منایا کہ مسجد اقصیٰ پر آگ لگا دی گئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے آخری حربہ تھا جو انہوں نے اپنا دیا۔ اس کے بعد اب OIC ہیومن واچ رائٹس نے بھی اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی 235 صفحات پر مشتمل ایک پہلی دفعہ فلسطین پر جاری حالات پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام پر اسرائیل کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اسرائیل کا کوئی قانونی، کوئی نظریاتی حق نہیں ہے، بلکہ یہ نسلی بنیادوں پر اس لیے فلسطینیوں کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر اپنی آبادیاں بڑھا سکیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ فلسطین مظلوم فلسطینیوں پر
ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی یہ رپورٹ شائع کی، تو اس پر امریکہ جو کہ اسرائیل کی کبھی جس نے مخالفت نہیں کی، تو اس پر امریکہ کو جو بائیڈن انتظامیہ کو بھی نوٹس لینا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ واقعات کو پرتشدد نہ کرے اور اسے صلح سے نپٹائے۔ تو یہ ایک لفظی بیان انہوں نے دینا پڑا کیونکہ عالمی اداروں کا ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کہ دوسری جانب کینیڈا جو کہ دنیا بھر میں حقوق عالمی ہیومن رائٹس کی جانب سے حقوق کا علمدار ہے، جہاں بھی مسائل ہوئے ہیں، برما میں مسلمانوں پر تشدد ہوا ہے، انڈیا میں سکھ کسانوں نے احتجاج کیا ہے، اس کے علاوہ عربہ میں جو ہوئے تھے علیحدہ واقعات، تو کینیڈا واحد ملک تھا جس نے کھل کر تمام ممالک کے ساتھ مذمت کی ہے، ان کے خلاف مذمت کی ہے اور انسانی حقوق کے علمداروں کو جگایا ہے کہ وہاں پر اپنے یہ دیکھیں کیا انسانی حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن افسوس، جب فلسطین پر اسرائیل کی بمباری ہو رہی تھی تو کینیڈا نے صرف وہاں پر اپنی اخبار کو ایک ذمہ سونپ دیا ہے کہ اس معاملات کو دیکھیں۔ تو کینیڈا کی طرف سے بھی یہ کوئی خاطر خواہ مسلمانوں پر نہیں، فلسطینی مسلمانوں کی حمایت نہیں کی گئی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کوئی بھی یورپی ممالک اور دوسرے ممالک کے خلاف کوئی بات نہیں کر پا رہے۔ تو مسلمانوں کی OIC اجلاس میں بھی صرف چند ممالک، اسلامی ممالک نے اسرائیل کے خلاف باتیں کی ہیں، باقی لفظی OIC کا اجلاس ویسے بھی لفظی ہوا ہے کیونکہ یہ اجلاس یا یہ OIC اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کر سکے۔ تو اس اجلاس میں صرف عمران خان، وزیر اعظم پاکستان، طیب اردوغان، پریزیڈنٹ آف ترکی اور ایران کے صدر نے فلسطین کی حمایت میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل باز آ جائے ورنہ ہم کسی بھی صورت میں ان پر اپنے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے صرف بیان آیا، باقی عربوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ بیان سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں اس سے پہلے 1967 میں بھی اسی طرح آگ لگائی گئی تھی تاکہ وہاں پر خوف راز پیدا کیا جائے۔ تو اس دفعہ 2021 میں دوبارہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی گئی ایک حصے میں تاکہ وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو خوف ہو کر اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل کے فوج کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر دیا، کہا کہ ہمیں گولیاں چلاؤ لیکن ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں گے۔ تو یہ معاملات تھے۔ ہر سال اسرائیل تقریباً رمضان کے ماہ میں فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ تو حماس نے ایران اور حزب اللہ سے مدد طلب کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے اسرائیل کو تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگائے جائیں۔ الفتح اور حماس جنہوں نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کے بعد اسرائیل میں کافی خوف راز پایا جاتا تھا کیونکہ جو مذمتی تنظیمیں تھیں حماس اور الفتح، اس کے بعد اسرائیل کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہیں فلسطین میں اپنی کارروائیاں کرنے پر۔ تو اسرائیل کا یہی منصوبہ تھا کہ جو جزیرہ الشیخ ہے وہاں پہ اپنے جو فلسطینی علاقے ہیں خالی کروا جائیں تاکہ وہاں پر تقریباً 150 اسرائیلی یہودی خاندانوں کو آباد کیا۔ تو دوسری جانب انسانی حقوق کے علمداروں نے بھی صرف زبانی کلامی بیانات دی ہیں، جسے پڑھ کر اور سن کر مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ عالمی ادارے صرف یہودیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، کافروں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو جہاں بھی ظلم ہوا ہے، برما میں ہوا ہے، کشمیر پہ ہو رہا ہے، فلسطین پہ ہو رہا ہے، یہ ادارے سوئے رہتے ہیں۔ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ میری تمام امت مسلمان کو درخواست ہے، ان سے ہمدانہ اپیل ہے، برادرانہ اپیل ہے کہ وہ جاگیں اس سے پہلے کہ پانی اتنا اوپر سے گزر جائے کہ ان کا تیرنا مشکل ہو جائے۔ تو وہ جاگ جائیں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے حق ادا کریں مسلمانوں کا، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے بھائی کا درد ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو میری ان سے اپیل ہے کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ تو یہ اہم معلومات تھی جو آپ کو تک پہنچانا ضروری تھا۔ اللہ حافظ۔